اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر مڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزہ رکھ لے وے، خواہ صدقہ دے وے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پھر اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت و عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد و حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ آدمی جب بیت اللہ کے حج کے لیے جائے تو یہ ایک عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنی بھی فرائض اور عبادتیں متعین فرمائی ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ پورا کہ پورا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے تمام لوگوں کو بتا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے تو آپ نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ ہیں ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک چیز واضح طور پر، اے اللہ مجھ کو حج کے طریقے بتا،
تو عبادات جو ہیں اس کا بنانا کہ کیسے عبادت کرنا ہے یہ اللہ کا کام. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تم نے اللہ کے شریک کر لیے ہیں جو تمہارے لیے دین بناتے ہیں. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. اگر قیامت کے دن کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے حساب کتاب کا دن قیامت متعین کر رکھا ہے تو تم کو یہی پکڑ لیتا ہے، یہی بتاتا تم کو. اس میں کئی چیز واضح ہوتی ہے. بدعات اس میں بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے، یہ لوگ بناتے ہیں. اسی لیے ایک پہچان اور سلف نے بتائی ہے بدعات کی، سنت فرائض یہ تمام چیز جو اللہ کی طرف سے متعین ہے اس کی اور لوگوں کی بنائی ہوئی، یہ علاقائی ہوتی ہے اور سنت عالمی ہوتی ہے. اسی لیے آپ جتنے بھی بدعتی مقامات یا بدعتی تہوار دیکھیں گے تو کسی جگہ اس کا بہت زور ہوتا ہے، کسی جگہ وہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. کہیں الگ ڈھنگ سے منایا جاتا ہے، کہیں الگ ڈھنگ سے منایا جاتا ہے، یعنی اس کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں دیکھیے جب مردے کی تدفین کر دی جاتی ہے تو اکثر لوگ سرانے اور پیتانے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اخیر کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. لیکن یہی قریب کے شہروں میں آپ چلے جائیے تو تمام مکتبہ فکر میں یہ چیز نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث مسلک کا ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی نہیں. بلکہ نماز جنازہ کے بعد تدفین ہونے کے بعد دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. تو یہ علاقائی ہوتی ہے، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو سنت ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے بالکل ایک جیسی ہے، پوری دنیا ایک پہچان یہ بھی ہے اس کی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرض جو حج اور عمرہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور غرض نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ عقیدے کا درست ہونا، اگر توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا. دوسری چیز سنت کے مطابق ہونا، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا ہو ویسا. اور تیسرا اخلاص نیت، خالص اللہ کے لیے رضا کے لیے ہونا. جیسے اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے. نماز نیکی ہے لیکن نیت بدل گئی تو نیکی گناہ ہو گئی. بس معمولی سی چیز سے آدمی سمجھ سکتے ہیں، ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں. تو اللہ کے لیے خالص کرو. اگر آدمی کی حج کا نیت یہ ہو کہ میں حاجی کہلاؤں، میری شہرت ہو جائے، یہ خود اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حج توبہ اور استغفار، ذکر و اذکار اور اس کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے مغفرت فرماتا ہے، یعنی آدمی کے اگر معاملات صاف ہوں، لین دین وغیرہ، اور کسی کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، کیونکہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ معاملات سے صاف ہوتے ہیں. وہ توبہ اور استغفار کا معاملہ اللہ سے جو آدمی نافرمانی اور غلطی گناہ کرتا ہے اس کا ہے. لیکن اگر کسی کا قرض لے کر بیٹھ گیا تو اس کا قرض اس کو لوٹانا ہے، کسی کو پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگنا ہے. تو یہ معاملات اگر صاف رہے تو ایسے آدمی آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل صاف. ایسے اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے. ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو. حج اور عمرے کے لیے آدمی گیا، اب راستے میں کسی وجہ سے روک لیا گیا، یعنی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، ایسا بھی اگر ہو گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہوا تھا کہ آپ جب حج اور عمرے کے لیے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا. تو اللہ نے کہا کہ اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک کہ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جاؤ. اب یہ نارمل حالات میں آپ قربان گاہ تک پہنچ کر کے ہی سر منڈانا ہے، اس سے پہلے نہیں. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف اور جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے. کسی بیماری کی وجہ سے اسلام اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات میں بیان کیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، تکلیف نہیں. تو کوئی تکلیف ہے تو آپ احکامات دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سہولتیں رکھی ہے، کتنی آسانی رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ نہیں کر سکتے، بس وہ کر لو، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے. یہ جو چیزیں ہیں یعنی ایسی تکلیف جس میں اس کو سر منڈانا پڑ جائے تو اس کا فدیہ جو ہے 6 مسکینوں کا کھانا کھلانا یا 1 بکری یا 3 دن کے روزے رکھنا. اب اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھانا اور خون مکہ ہی میں دے. بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، اور یہی امام شوکانی رحمہ اللہ کا قول ہے جو صاحب تفسیر علامہ
حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی نقل کیا ہے کہ اس کے لیے متعین نہیں ہے جگہ، بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ بس جو قربانی کر ڈالے میسر ہو سے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7۔ اب یہ آگے جو حکم آ رہا ہے، بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پھر اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، یہ 3 قسمیں حج کی۔ حج افراد جو ہوتی ہے اور حج تمتع اور حج قران، تو حج تمتع میں جو ہے تو آدمی قربانی کا جانور جو یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ حج قران میں وہ قربانی کا جانور لے کر کے جاتا ہے اور وہ ایک مرتبہ، یعنی حج افراد میں تو صرف حج کا وہ احرام باندھتا ہے، لیکن اس میں جو ہے حج تمتع میں حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھتا ہے، لیکن پہلا احرام جو باندھے گا وہ عمرے کا احرام باندھے گا۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد وہاں جا کے عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گا اور وہ نارمل چیزیں جو تمام کے تمام عام زندگی میں رہتی ہے اس کے ساتھ رہے گی، پھر اس کے بعد وہ حج کا احرام باندھے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا اگر اس کے پاس قربانی کے جانور نہ ہو تو ایسی صورت میں 3 روزہ رکھے حج کے دنوں میں اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو، یعنی 7 واپسی میں ان کو رکھنا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے ہوئے، حج کسی بھی وقت تو نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ متعین کر دیا ہے دن، اور مہینہ بھی متعین کر دیا گیا ہے۔ حج ایام ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے، لیکن عمرہ آدمی سال بھر میں چاہے جب کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اب یہ حج کے لیے جب ایک آدمی ارادہ پختہ کر لے ہوئے، نیت کر لے ہوئے نکل جائے تو اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری اور لازم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنا، گناہ کرنے اور جھگڑا کرنے سے بچتا رہے حج کے ایام میں۔ یہ جو چیز خاص طور سے دیکھیے، آدمی حالت سفر میں رہتا ہے، جب گھر کی ایک دم نارمل زندگی سے ہٹ کر کے زندگی ہوتی ہے اور بھیڑ بھاڑ کا موقع ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بہت جلد لوگ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، بحث و تکرار بھی ہو جاتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حج کے موقع پر بہت نرمی کے ساتھ جب حج بیت اللہ کے لیے آدمی جائے تو یہ تمام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ تم نیکی کرو، اللہ کرو گے، اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جو بھی تم کرو گے نیکی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ حج کے لیے جب آدمی نکلے تو ذات راہ اس کے لیے رہنا چاہیے۔ پہلے دور میں بھی ایسا رہتا تھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے جب نکلتے تھے تو کچھ بھی نہیں رہتا تھا ان کے پاس، اب وہ راستے میں لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتے تھے، قافلے والوں پر بوجھ بن جاتے تھے، جو ساتھ رہتے تھے ان کے ہر شہر میں مانگتے ہوئے گزرتے تھے۔ بہت قریب تک کہ ابھی سب یہ واقعہ ہوا کہ لوگ سائیکل لے کر کے نکل جاتے تھے اور سال بھر وہ یعنی مطلب 30-40 سال پہلے تک کے، جب تک کہ ویزا اور وغیرہ کا یہ سب معاملہ اتنا سخت نہیں تھا، تو یہ نکلتے تھے اور مانگتے 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 وہاں تک پہنچتے۔ حج کے بارے میں پہلی چیز بتائی گئی ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب استطاعت میں سب آ گیا کہ آپ کی صحت ہونا چاہیے، راستہ مخدوش نہیں ہونا چاہیے، یعنی حج کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس ملک سے آپ کو گزرنا ہے اگر وہاں جنگ وغیرہ چالو ہے اور آپ کی جان کا خطرہ ہے تو ایسے وقت میں بھی آپ استطاعت کے باہر ہو گئے۔ آپ کے پاس سفری اخراجات ہونا چاہیے، آپ کے پاس جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے، آپ کے اوپر استطاعت نہیں ہے۔ اور ایسی خاتون جس کا کوئی ایسا رشتہ دار نہ زندہ ہو، جو ایسا رشتہ دار جو خونی رشتہ دار، یعنی جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا رشتہ دار اگر اس کا زندہ ہے تو اس کی استطاعت ہے۔ لیکن ایسا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ رشتے ایسے رہتے ہیں جو حرام تو ہوتے ہیں مگر عارضی طور پر، حرمت عارضیہ اور حرمت دائمیہ کہا جاتا ہے۔ حرمت عارضیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے کوئی خاتون ہے کسی کے نکاح میں، یہ سب کے لیے حرام ہے، پوری دنیا کے لیے حرام ہو گئی، لیکن اس کا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے ہوئے یا اس کی وفات ہو جائے اس کے شوہر کی، تو عدت گزرنے کے بعد یہ دوسروں کے لیے جائز ہے۔ یہ حرمت عارضیہ تھی۔ ایک آدمی ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بہن سے نکاح کیا دوسری بہن اس کے اوپر حرام ہے، لیکن یہ حرمت عارضیہ ہے۔ اگر پہلی بہن کو اس نے طلاق دے دیا یا اس کی وفات ہو گئی
تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یہ حرمت عارضیہ ہے۔ تو حرمت دائمیہ چاہیے تو اس کی استطاعت ہے، تو استطاعت سب سے بہتر تو شاء اللہ کا ڈر ہے۔ یہ بہت زیادہ تیاری آدمی حج کے لیے کر لیا، بہت زیادہ ساز و سامان، پیسہ، سرمایہ، لیکن اصل چیز ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں توبہ اور استغفار، عبادات، یہ اصل جو توشہ ہے اللہ کا ڈر۔ اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ توشہ کتنا زیادہ آپ کے پاس ہے، کتنی توبہ اور استغفار، کتنی عبادت، کتنی ریاضت وہاں کرو گے، تم اپنے رب کا فضل تلاش کر، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ حج کے موقع پر ایسا تھا کہ سب طرف سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو مشرکین مکہ جو ہے حج کا موقع سیزن بڑی زبردست ہو، بکری اور خریدی کا سیزن ہوتا تھا، تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی دیکھیے اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک تاجر طبقے کی بڑی تعداد میں لوگوں کی جب بھیڑ جمع ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے، لیکن یہ مقصد میں نہیں ہونا چاہیے، مقصد حج ہونا چاہیے۔ اب اس میں اگر آدمی کوئی کاروبار وغیرہ کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن جو تمام فرائض ہیں، جو تمام کے تمام احکامات ہیں، اس پر مکمل عمل کے بعد آدمی کچھ خریدی وغیرہ کر لے، کچھ بیچ دے، تو یہ چیز کی اجازت ہے، لیکن یہ مقصد میں نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے دوسرے لوگوں کے جمع ہونے کے مراکز پر آپ نظر ڈالیے اور حج پر اس کے احکامات کی وجہ سے آدمی کے اوپر تقوی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، توبہ اور استغفار کی کیفیت رہتی ہے، بالکل ایک دم الگ ایک مجمع ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا طرف سے فرض کیا ہوا احکامات عطا کیا ہوا ایک مجمع ہوتا ہے، یہ فرق بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ مشعر حرام کے پاس کیسا ذکر کرنا ہے اس کے پورے احکامات بیان کیے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے، ہدایت نہیں تھی ہمارے پاس، ضابطہ نہیں تھا، مشرکین مکہ کو بھی نہیں معلوم تھا، وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، بلکہ بہت ساری چیزیں ان لوگوں کی تو ایسی تھی کہ جو پہلے کہا گیا کہ خالص اللہ کے لیے، وہ جب حج کرتے تھے تو ان کے بت تھے، صفا اور مروہ پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، مختلف مقامات پر ان کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کرتے تھے، اس سے بھی منع کیا گیا، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پورے حج کے ایام میں جو تاکید کی گئی ہے، ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس میں آدمی کی کیفیت بالکل ڈوب ہی رہنا چاہیے۔ اور توبہ اور استغفار کی کیفیت جب آدمی کے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس کی بندگی کا شعور بڑھ جاتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں بڑھ جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی قوت اور توانائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بار بار جب وہ توبہ کرتا ہے تو اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احادیث میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر آدمی غلطی سے کوئی گناہ کر لے اور توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کو جب لگتا ہے کہ میرے رحیم و کریم رب نے گناہ سے مجھ کو معاف کر دیا تو احساس جرم اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی اور کوشش کرتا ہے، وہ مجرم اور 2 نمبر کا آدمی نہیں ہوتا ہے، 1 نمبر ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت بالکل بدل دیتی ہے۔ توبہ آدمی کو زندگی، اس کے شعور کو پختگی، بندگی کے شعور کو پختگی اور اللہ سے اس کے مضبوط تعلق کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار اللہ کے نبی کرتے تھے۔ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پہلے کے دور میں ایسا تھا کہ جب حج ختم ہو جاتا تو باقاعدہ مجلسیں لگتی، اور مجلسوں میں وہ لوگ اپنے باپ دادا کے تذکرے، ان کی بہادری، ان کی فیاضی اور یہ تمام چیزیں بڑی تفصیل سے بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام جو دین ہے یہ انتہائی معتدل دین ہے، یہ لوگ پورا کے پورا دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو صرف دنیا کے طلبکار ہے۔ لیکن دیکھیے کامل کون ہے؟ اب یہ تو ناکام، یعنی نامکمل لوگوں، فیل
ناکام لوگوں کی بتا دی خرابی، اب کامیاب کون ہے؟ سوال فوراً اٹھتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ دنیا تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن صرف دنیا چاہنا برا ہے، آخرت کو فراموش کر دینا۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ مشہور دعا ہے، اور اسی دعا کی ہم کو تاکید کی گئی ہے، یہ بہت جامع دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اسلام ایک کامل دین ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر کے جوگی یوگی صوفی بن جاؤ، کھانا کمانا بیوی بچے سب چھوڑ دو، اور دوسرے جو تھوڑا بہت تم کو دے دے میں دوسروں کے دیے ہوئے پر اپنی زندگی گزارو۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام میں بیوی کے حقوق، بچے کے حقوق، ستاروں کے حقوق ادا کرنا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ کاروبار کے پورے ضابطے اسی کے لیے بتائے گئے ہیں۔ آپ اگر قرآن پڑھیں تو سب سے بڑی آیت آپ کو قرآن میں جو ملے گی وہ آیت دین، جس میں کاروبار کے اصول دیے ہوئے ہیں، سب سے بڑی آیت تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے بالکل آخری رکوع سے پہلے والے رکوع میں 2 آیتوں پر پوری رکوع ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں پورے کاروبار کے اصول دیے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کمائیے، زیادہ سے زیادہ آپ خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں۔ کتنا صحابہ کرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ کتنا اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، یعنی مال ہے تو اللہ کے راستے میں خود لٹاؤ۔ تو دنیا کے بارے میں بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، نفع کے لیے حریص بنو، یعنی کوشش کرو، جد و جہد کرو، کبھی پست حوصلہ ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، منصوبہ بندی کرو، تمام کے تمام صلاحیتوں کو استعمال کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے دن جب ندا دی جائے، آواز آئے اذان کی، سارا کاروبار بند کر کے ختم کر کے آ جاؤ، پھر اس کے بعد اب چھٹی مناؤ، گھومو پھرو، اب کچھ نہیں کرنا ہے نا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین راہیں کھولتا ہے۔ تو یہ چیز بیان کی گئی ہے، تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا چھوڑ دیا اور صرف دنیا کے بھی پیچھے نہیں پڑنا ہے، دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت بھی بنانا ہے، دنیا کے لیے بھی کوشش کرنا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اچھا کھانا اچھا پہننا پسند کرتا ہوں، مجھ کو بہت اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ تکبر میں تو نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے اور آدمی بخیلی اور کنجوسی کر رہا ہے، اچھے سے اچھا پہن سکتا ہے، اچھے سے اچھا کھا سکتا ہے، لیکن گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دکھانا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، اور ویسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دعا سکھائی کہ یہ دعا وہ لوگ جن کے لیے ان کے عام اولئک لہم نصیب مما کسبوا اللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ دونوں کے لیے ہے، بروں کے لیے بھی اور نیکوں کے لیے بھی، ایک ہی آیت میں دونوں چیز بتا دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، یعنی جو مجرم اور گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اپنی مرضی چلاتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، بچنے والے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اجتماعی طور سے گرفت کر کے معاملہ ختم کر دیتا ہے، کچھ آسمانی عذاب، کچھ معاشی تنگی، مختلف اسباب آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجرم اور گنہگار ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست زندگی گزار رہا ہے، کامیاب، بچے کا ٹینشن ہوتا ہے، بیوی کا ٹینشن ہوتا ہے، بیماریاں گھیرے رہتی ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے، دشمن قدم قدم پر ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہے، ہر وقت دھڑکا رہتا ہے کہ کاروبار لڑک جائے گا، 24 گھنٹہ ٹینشن میں، سونا ہے، بستر اے سی روم ہے، ڈنلپ کے گدے ہیں، سب چیزیں ہیں، سامان تعیش سب، نیند کو سو دور، جب تک کہ ٹیبلٹ نہیں لے گا سو نہیں پائے گا، اور ایک آدمی بہت محروم نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھیے بچہ ایسا فرما بردار ہے کہ وہ اشارہ سمجھتا ہے، بیوی اتنی زبردست ہے، نیک متقی ہے، بالکل مطمئن، کبھی زبان درازی نہیں کرتی ہے، بھائی ایسے ہیں کہ ذرا سی تکلیف پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں نکلا ایسے دوست احباب اللہ تعالیٰ نے دیا جو اس کے دل کی بات سنتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، مشکل حالات میں حوصلہ دیتے ہیں کہ
گھبرا مت، اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا۔ نہیں اگر کچھ کر سکتے تو حوصلہ دیتے ہیں مگر خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ ایسے احباب دیے، اچھے پڑوسی دیے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں رب العالمین کی۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے بظاہر دیکھ کر کے، لیکن اللہ رب العالمین سب کا حساب، اور مرنے کے بعد پھر بڑا شدید حساب لینے والا ہے۔ آدمی دنیا کے اندر بھی دعا مانگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بس دعا بہت دن سے مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ اگر آدمی کا صحیح رہتا ہے تو کسی بھی معاملے میں اس کا خیال جو ہے وہ الٹی طرف نہیں جاتا ہے، بس تو حوصلگی ہے ہی نہیں عقیدے میں، توحید میں۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے سامنے رکھتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو دعا تو قبول ہو گئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ پہلا تو یہ ہوا جیسا جو مانگا بالکل وہی مل گیا، یہ ہوا۔ اب یہ نہیں ہوا تو بھی ایمان بچا لیا کہ مانگ رہا ہوں میں پیسہ، مانگ رہا ہوں میں پختہ گھر، مانگ رہا ہوں میں بیٹا، لیکن نہیں مل رہا ہے، تو کیا دعا نہیں قبول ہوئی؟ نہ، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ در سے خالی ہاتھ ہوا ہی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ صرف اس کی شکل بدل گئی۔ اب یہ ہوا کہ کوئی بڑا حادثہ ہماری زندگی میں آنے والا تھا، کوئی بہت بڑی صدمے کی چیز آنے والی تھی، ایک خوشی مانگ رہے تھے لیکن دوسرا ایک غم آنے والا تھا، اللہ نے اس کو ٹال دیا، اس کو ہٹا دیا، ہم کو احساس بھی نہیں ہوا، دعا قبول ہوئی۔ اب یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کو رکھ دیا۔ اب قیامت کرو جب نیکیاں کم پڑے گی تو اللہ رب العالمین نیکیوں سے اس کو مبدل کر دے گا، بدل دے گا، یعنی اس کی شکل بدلی۔ تو جب بھی ہم نے ہاتھ اٹھایا تو خالی نہیں لوٹا اس رب کے سامنے، تو کامل یقین سے ہمیشہ ہاتھ اٹھائے گا کہ کچھ نہ کچھ تو ملنا ہی ملنا ہے، بس شکل تبدیل ہوگی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کبھی کبھی دعا جو ہے کچھ وقتوں کے بعد قبول ہوتی ہے، یعنی ہم لوگ اجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کی مشیت ایک چیز کو ایک خاص وقت پر دینے کی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین حکیم، لطیف، خبیر، علیم ذات ہے اس کی، وہ تمام معاملات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ کب اس کو دینا چاہیے یا کب اس کے متحمل ہوگا، اس کی قوت کب ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت کی وجہ سے وہ چیز اس کے وقت پر ملتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا مانگی کہ اللہ میری جو اولاد ہے ان کو امامت دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال بعد وہ دعا قبول ہوئی، اور جزیرۃ العرب مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، مگر بہرحال دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں، ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ جو حاجی جب لوٹتے ہیں تو لوٹنے کے بعد رمی جمار کرنا رہتا ہے، تو اس کے لیے 3 دن بھی ہے اور 2 دن بھی ہے، لیکن 2 دن کی جلدی کرنے والوں میں بھی کوئی گناہ نہیں، جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ احکامات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سب کو اللہ کی جناب میں جانا ہے۔ حج کا مقصد توبہ اور استغفار یہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے، فریضے کی ادائیگی ہونا چاہیے، تمام احکامات پر عمل ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو کچھ خواہشیں لے کر کے جاتے ہیں کہ یہ خواہشیں یہ جا کر کے میں کعبہ میں اللہ سے مانگوں گا، تو دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں لیکن آدمی آخرت کو فراموش کر جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی منصوبہ کرا کے جاتا ہے کہ یہ خریدیں گے، یہ خریدوں گا۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے، یہ سب ضمنی چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ جیسا اس نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ رب العالمین تمام احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔